السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں، پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمین۔ اس سے پہلے آیات میں ہم نے پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اور امتحانات میں کامیابی پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا، اور پھر بیت اللہ کعبہ کی تاریخ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی تعمیر جدید، بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کی چند خصوصیات کا ذکر تھا، اور بیت اللہ کے احترام کے متعلق احکام مذکور تھے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا، هذا بلدن، اس شہر کو، آمنا، امن کا گہوارہ، وارزق اہلہ، اور روزی دے، اہلہ اس میں رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، من آمن منہم، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر، جو کوئی کفر کرے گا، فأمتعه، ہم اس کو نفع پہنچائیں گے، قلیلا تھوڑے دنوں تک، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اس کو جبرن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بلاؤں گا، یعنی زبردستی اس کو بلاؤں گا، عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی، یا برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی، اہل و عیال اور خود اپنے نفس کی خواہشات کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پوری کی، یعنی اللہ کے حکم کا جو تھا اس کو پورا کیا، اور اس کے ساتھ اہل و عیال پر شفقت اور محبت جو ہے وہ ایک طبعی اور فطری امر ہونے کے ساتھ حکم ربانی بھی ہے، یعنی اللہ کا حکم بھی ہے اور ایک طبعی اور فطری امر بھی ہے۔ تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے لیے دین اور دنیا کی آسائش اور راحت کے لیے دعائیں مانگی۔ دعا کو شروع لفظ رب سے کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، جس کے معنی ہے اے میرے پالنے والے۔ ان الفاظ میں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے، طریقہ بتایا گیا ہے۔ خود یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی رحمت، لطف و کرم کو متوجہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دعا یہ فرمائی کہ اس چٹیل میدان کو، جس میں آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنے اہل عیال کو لا کے چھوڑ دیا، آپ اس کو ایک شہر بنا دیجئے تاکہ یہاں رہائش اختیار کرنے میں ان کو وحشت نہ ہو، ضروریات زندگی بآسانی میسر آ جائیں۔ پھر جو دوسری دعا فرمائی وہ یہ کہ آمینہ، ہذا بلدن آمینہ، کہ اس میں یہ دعا تھی کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، یعنی جو قتل و غارت گری سے، کفار کے تسلط سے، آفات سے محفوظ رہے۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، مکہ مکرمہ ایک ایسا آباد شہر ہو گیا کہ اس کی اپنی آبادی کے علاوہ ساری دنیا کا یہ مرجع بن گیا۔ تمام عالم سے مسلمان وہاں پہنچنے کو اپنے سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اور مامون اور محفوظ بھی ہو گیا، یعنی امن کا گہوارہ بھی ہو گیا۔ بیت اللہ کے مخالف کسی قوم اور کسی بادشاہ کا اس پر تسلط نہیں ہو سکا، یعنی جتنے بھی بیت اللہ کے مخالف تھے، چاہے وہ کوئی قوم تھی، چاہے وہ کوئی بادشاہ تھا، ان کا کبھی بھی اس پر تسلط نہیں ہو سکا۔ آپ کے سامنے اصحاب فیل کا واقعہ ہے، قرآن میں موجود ہے سورہ فیل میں۔ اور دعائے ابراہیمی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ایک مامون شہر، یعنی امن والا شہر، اور تمام دنیا کے لیے امن کی جگہ قدرتی طور پر بنا دیا، یہاں تک کہ دجال بھی حرم میں داخل ہونے کی، یعنی دجال کو بھی حرم میں داخل ہونے کی قدرت نہ ہوگی۔ تیسری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اس شہر کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا کیجئے۔ مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کی زمین نہ کسی باغ اور چمن کی متحمل تھی، یعنی آس پاس کوئی بھی باغ نہیں تھا، کوئی چمن نہیں تھا، اور نہ ہی وہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، مکہ کے قریبی طائف کا ایک ایسا خطہ بنا دیا جس میں ہر طرح کی بہترین پھل بکثرت پیدا ہوتے اور مکہ مکرمہ آ کر فروخت ہوتے۔ اب ثمرات جو ہے وہ، لفظ ثمرات جو ہے وہ ثمرہ کی جمع ہے، اس کے معنی پھل کے ہیں۔ بظاہر اس سے مراد درختوں کے پھل ہیں، لیکن اس میں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں آ گئی ثمرات سے۔ ثمرات کل شیء میں تمام ضروریات زندگی داخل ہو جاتی ہیں۔ اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اہل مکہ کے لیے امن اور فراخی اور عیش کی دعا کی گئی، تو اس میں مومن کافر سب داخل تھے۔ اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک دعا اپنی پوری اولاد کے لیے بغیر امتیاز کے مومن اور کافر کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا تھا کہ یہ دعا میں مومنوں کے حق میں تو قبول کروں گا، لیکن جو ظالم ہیں مشرکوں کے حق میں یہ دعا قبول نہیں کروں گا، جو پیچھے آپ نے غالباً پرسوں کے لیسن میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ سے جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، کیا میری اولاد کو بھی آپ نعمت عطا کرائیں گے، یعنی میری اولاد کو بھی یہ جو ہے وہ عطا کریں گے پیغمبری والی جو نعمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جی ہاں، مگر جو ظالم ہیں، جو میرے نافرمان ہیں، ان کو میں یہ عطا نہیں کروں گا۔ تو اس ٹائم پہ ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی فرق کے یہ دعا سب کے لیے کی تھی۔ تو اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جو مومن ہیں ان کے حق میں تو دعا قبول ہے، لیکن جو ظالم ہیں، مشرک ہیں، ان کے حق میں یہ دعا قبول نہیں۔ یعنی وہ امامت اور اقتداء کی دعا تھی، خلیفہ کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا تھا، جو اللہ کے ان کے دل میں خوف تھا، اللہ کا خوف تھا ان کے دل میں، ان کو اس جگہ وہ بات اللہ کی یاد آ گئی، تو اس لیے انہوں نے اپنی دعا میں یہ قید لگا دی کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے اللہ یہ جو معاشی خوشحالی ہے، امن و امان کی جو دعا ہے، یہ صرف مومنین کے لیے کرتا ہوں، جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم اور مشرک اور کافر اس دعا میں سبھی شامل ہیں، یعنی سبھی کو یہ خوشحالی عطا کروں گا، لیکن یہ جو فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جو ظالم اور مشرک ہیں، ان کے لیے دنیا میں کچھ دنوں کے لیے یہ فائدہ مند ہوگی،
اور ہمیشگی والی یہ ثمرات، یہ خوشحالی ان کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ ثم استرہ الی عذاب النار، ان کو میں آخرت میں مجبوراً یعنی جبراً ان کو اپنے عذاب کی طرف بلاؤں گا۔ اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کو گھسیٹ کے فرشتے لے کے آئیں گے۔ تو دنیا کے جو نفع ہیں، فائدے ہیں، ان میں کافر، مشرک، ایمان والے سب شریک ہوں گے آپ کی دعا میں، لیکن جو مومن ہیں ان کے لیے یہ نفع اخروی بھی ہوگا، ان کو دنیا میں بھی یہ خوشحالی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی، لیکن کافروں کو صرف دنیا میں ملے گی، اس آخرت میں ان کے لیے کوئی اس کا نہیں ہے امکان۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب یرفع بلند کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام، قواعد بنیادیں یا دیواریں، من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بنا رہے تھے یا اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ ربنا تقبل منا، تو انہوں نے یہ دعا کی، اے ہمارے رب، تقبل منا، تو قبول کر ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ملک کے شام کے ہرے بھرے خوشحال خطہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے خشک پہاڑوں کے درمیان اپنے اہل و عیال کو لا ڈالا، بیت اللہ کی تعمیر میں اپنی پوری توانائی خرچ کی۔ یہ موقع ایسا تھا کہ ایسے مجاہدے کرنے والے کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے عمل کو بہت کچھ قابل قدر سمجھتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور یہ خلیل اللہ ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عزت اور جلال کو پہچاننے والے ہیں۔ کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کی شیان شان عبادت اور اطاعت ممکن نہیں، کوئی بھی انسان اللہ کی شان کے مطابق نہ اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے نہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ ہر شخص اپنی قوت اور ہمت کی مقدار سے کام کرتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرے تو اس پر اس کو فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور خوف کے ساتھ وہ یہ دعا کرے کہ میرا یہ عمل قبول ہو جائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنانے کے عمل کے متعلق، جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس کے متعلق انہوں نے یہ دعا فرمائی، اے ہمارے پروردگار، آپ ہمارے اس عمل کو قبول کیجئے، کیونکہ آپ تو سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لك، وجعلنا ہمیں بنا، مسلمین لکا اپنا فرما بردار، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں بھی کر، امتن ایک امت، مسلمۃ لکا جو تیری فرما بردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، وَأَرِنَا اور سکھا ہم کو، مناسکنا حج کے طریقے یا قاعدے، انکا وتب علینا اور تو ہم کو معاف کر دے یا رجوع کر ہماری طرف، انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحیم مہربان ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ دعا بھی اسی معرفت اور خوف کا نتیجہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھی، اطاعت اور فرمانبرداری کی بے مثال کارنامے بجا لانے کے بعد بھی یہ دعا کرتی ہیں کہ ہم کو، مجھے یعنی ہم دونوں کو، میرے بیٹے کو اپنا فرما بردار بنائیں۔ وجہ یہ ہے کہ جتنی کسی کو اللہ تعالیٰ کی معرفت
حاصل ہوتی ہے اتنا ہی اس کا یہ احساس بڑھتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر خوف خدا آتا ہے۔ ومن ذریتنا، اس دعا میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو شریک کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اولاد کی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ ان کو اپنی اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے، مگر اس محبت کے صحیح تقاضوں کو پورا کرتی ہیں۔ جہاں تک عوام کی رسائی نہیں ہوتی، عوام تو اولاد کی صرف جسمانی صحت اور راحت کو پہچانتی ہیں، ان کی ساری شفقت اسی راحت کے گرد گھومتی ہے، مگر جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں وہ جسمانی سے زیادہ روحانی اور دنیاوی سے زیادہ اخروی راحت کی فکر کرتے ہیں۔ ان کو اپنی اولاد کی دنیا کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ ان کو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ میری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو پورا اپنا فرما بردار بنا دیجئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ آپ کی اولاد میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے جو دین حق پر قائم رہے اور اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ جاہلیت عرب میں جب پوری دنیا کو خصوصاً عرب کو شرک اور بت پرستی نے گھیر لیا تھا، اس وقت بھی اولاد ابراہیمی میں ہمیشہ کے طرح کچھ لوگ عقیدہ اور توحید اور آخرت کے سچے معتقد اور اطاعت شعار تھے۔ پھر آگے انہوں نے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، آپ ہمیں حج کے قاعدے سکھا دیجئے۔ مناسک جو ہے وہ اعمال حج کو کہا جاتا ہے، اور مقامات حج کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے جن مقامات پر جا کے ہم حج کرتے ہیں، عرفات، مینا، مزدلفہ، ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ دونوں مراد ہو سکتی ہیں۔ دعا کا حاصل یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں اعمال حج اور مقامات حج پوری طرح سمجھا دیجئے۔ چنانچہ یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی، اور حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر انہوں نے آپ کو مقامات حج دکھائے اور متعین کروا دیے کہ یہ جگہ ہے، ان پر آپ نے ایسے ایسے حج کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے اللہ ہمارے حال پر مہربانی کے ساتھ توجہ رکھیے یا ہماری طرف رجوع رکھیے، اور فی الحقیقت آپ ہی توجہ فرمانے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔